بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جملہ ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ حروف تہجی یا لفظ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو، کل ہم نے جو پڑھا کہ جس طرح انگریزی میں اے سے زیڈ تک الفابیٹس موجود ہے، اسی طرح اردو میں الف سے یا تک اور دو چشمی والے حروف موجود ہے، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ کل میں نے آپ کو پڑھایا۔ پھر اسی طرح لفظ جو ہیں، لفظ میں نے آپ کو کل سکھایا کہ لفظ دو یا دو سے زیادہ حروف ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ جس طرح ہم انگلش میں دو لیٹر کو، فار ایگزامپل آئی ایس از، تو آئی ایس جب مل گیا تو اس سے لفظ بن گیا، یا اسی طرح سی او ڈبلیو کاؤ، تین لیٹر مل کے ایک لفظ بن گیا۔ اسی طرح دو حروف کو ملا کے لفظ بنتا ہے، جیسے قاف لام میم قلم، تین حروف کو ملا کے ہم نے بنایا لفظ۔ اسی طرح کیف لام کل، ہاں میم یہ نون گناہ میں، تو یہ جو ہیں یہ ہم نے لفظ بنائے۔ اب ہمیں آج جو سبق ہے یہ جملہ ہے۔ یہ جملہ کس طرح سے بنتا ہے؟ جملہ مطلب، جملہ کو انگلش میں سنٹینس کہتے ہیں۔ جملہ کو انگلش میں سنٹینس کہتے ہیں۔ جس طرح حروف ملانے سے لفظ بنتا ہے، جیسے ہم نے دو حروف کو ملایا، تین حروف کو ملایا، ہاں تو اس سے کیا بن گیا؟ لفظ بن گیا۔ اسی طرح اب یہ لفظ جو ہے، ہاں اب اس سے کیا بنتے ہیں؟ جی اسی طرح الفاظ ملانے سے جملہ بنتا ہے۔ ان لفظ کو ملا کے ایک جملہ بنتا ہے۔ جس طرح حروف کو ملا کے لفظ بنتا ہے، اسی طرح الفاظ کو ملا کے جملہ بنتا ہے۔ جیسے انگریزی میں ہے، جیسے ایک لفظ بنتا ہے، یعنی یہ سنٹینس جو ہے، لفظ یعنی لیٹر کو ملا کے کیا بنتا ہے؟ ورڈ بنتا ہے۔ اسی طرح یہ جملہ جو ہے یہ سنٹینس بنتا ہے۔ جو سنٹینس انگلش میں کہتے ہیں گروپ آف ورڈز، یعنی ورڈوں کا ایک گروپ جو ہوتا ہے اس سے سنٹینس بنتا ہے۔ اسی طرح یہاں کہ الفاظ ملانے سے جملہ بنتا ہے۔ جب ہم دو الفاظ کو، تین الفاظ کو ملا دیں گے تو وہ جملہ بنتا ہے۔ تو جملے سے کیا ہوتا ہے؟ جملے سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر تیز چل، یہ جملہ دو الفاظ، ہاں تیز اور چل سے بنا ہے۔ یعنی تیز اگر ہم لیں گے مثال کے طور پر، یہاں تیز، تیز، دوسرا ہے چل، اس کو بنائیں گے لفظ۔ تیز الگ لفظ ہے، چل الگ لفظ ہے، لیکن ان کو ملائیں گے، ہم پڑھیں گے تیز چل۔ دو لفظ کو ہم نے ملایا تو ایک جملہ بن گیا۔ ہاں اسی یعنی اس کی ہمیں مطلب پوری سمجھ میں آتی ہے، یعنی جملے سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اس طرح لیں گے ہم، یہ میری کتاب ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ کتنے لفظ ہیں، ایک دو، یہ الگ لفظ ہے، میری الگ لفظ ہے، کتاب الگ لفظ ہے الگ لفظ ہے۔ یہ چار الفاظ مل کے ایک جملہ بن گئے، ایک سنٹینس بن گئے۔ اس میں چار الفاظ ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملے کے ہر ٹکڑے کو لفظ کہتے ہیں۔ تو اس جملے کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ چار ہیں۔ یہ میری کتاب ہے، مثال کے طور پر اگر ہم، یعنی یہ جملہ جو بن گیا اس کے الگ الگ ٹکڑے جو الگ الگ ہیں، مطلب یہ الگ ہے، میری الگ ہے، کتاب الگ ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جملے کے کیا ٹکڑے ہیں۔ یہ چار الفاظ جو ہیں یہ جملے کے ٹکڑے ہیں۔ تو اس جملے کے چار ٹکڑے ہیں، یعنی جملے کے ہر ٹکڑے کو ہم لفظ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ الگ لفظ ہے، میری الگ لفظ ہے، کتاب الگ لفظ ہے الگ۔ تو یہ جملے ملا کے ایک کیا سنٹینس بن گیا۔ اسی طرح ہم کہیں گے یہ حمید کی کتاب ہے، یہ حمید کی، فار ایگزامپل یہ حمید کی کتاب ہے۔
اگر ہم دیکھیں گے یہ جملہ جو بن گیا یہ حمید کی کتاب ہے، ہمیں پورا مطلب سمجھ میں آ گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حمید کی کتاب ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کسی کو کہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے، یہ حمید کی کتاب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہے اس جملے کا ایک ٹکڑا، حمید الگ ایک ٹکڑا ہے، کیف الگ ٹکڑا ہے، کی کتاب الگ ٹکڑا ہے الگ۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ پورے جو ہیں یہ 5 الفاظ ہے۔ اس جملے میں کتنے ہیں؟ 5 الفاظ ہیں۔ اس جملے میں پورے 5 الفاظ ہیں۔ تو ان ساروں کو ہم کہیں گے کہ یہ جملے کے یہ الگ جملے کا ایک یہ ٹکڑا ہے، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، یعنی یہ ٹکڑوں کے یعنی یہ الفاظ جو ہے مل کے ایک جملہ بن گیا ہے، جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ جملے سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ جملے کے ہر ٹکڑے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ دیکھو اسی طرح یعنی اب یہاں ان جملوں کو پڑھ کر بتائے کہ ہر جملے میں کتنے الفاظ کے ٹکڑے ہیں۔ دیکھو اب یہاں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا، میں لکھوں گا یہاں فار ایگزامپل ایک جملے سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم یہ لکھیں گے جملے سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم دیکھیں گے اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ہم کہیں گے اس میں 8 الفاظ ہے۔ اسی طرح دیکھو یہاں آپ کی کتاب میں آپ کی کتابیں شتابیں کہاں ہیں؟ آپ کی کتابیں شتابیں کہاں؟ یہاں دیکھیں گے ہم کہ آپ کی کتابیں شتابیں کہاں، یا اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 6، ہم کہیں گے اس میں 6 الفاظ ہیں، اس میں 6 الفاظ۔ یا اسی طرح دوسرا سینٹینس جو ہے، دوسرا جملہ، میرے پاس قلم ولم نہیں ہے۔ تو یہ میرے پاس قلم ولم نہیں ہے، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ دیکھو میرے الگ ہے، پاس الگ ہے، قلم ولم الگ ہے، قلم الگ ہے، ولم الگ ہے، نہیں ہے۔ 1 2 3 4 5 6، اس میں 6 الفاظ ہیں، 6 الفاظ ہیں۔ تو اب یہ جملہ آ گیا ہم سمجھ میں۔ جملہ ہم کس کو کہیں گے؟ جملے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جملہ استعمال کریں گے تو جملہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ حروفوں کو ملانے سے جملہ بنتا ہے۔ تو جملے سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح پہلے یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ سے آیا۔ لفظ کہاں سے بنا؟ یہ حروف سے بنا، یعنی حروف تہجی جو ہے، حروف تہجی کو ملا کے، یعنی 2 حروف یا 2 سے زیادہ حروف ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ جب لفظ بن گیا تو لفظ کا کچھ معنی نکلتا ہے۔ میری الگ لفظ ہے، پاس الگ لفظ ہے، ہاں قلم الگ لفظ ہے، تو اس کے الگ الگ معنی بھی ہے۔ لیکن جب ہم ان کو ملائیں گے تو ان کو بنائیں گے ہم ایک جملہ، ہاں تو سارے لفظوں کو ملا کے ایک جملہ بنتا ہے۔ جس طرح انگریزی میں سینٹینس بنتا ہے، ورڈوں کو ملا کے ایک سینٹینس بنتا ہے، جس کو کہتے ہیں گروپ آف ورڈس۔ یہ سینٹینس جو ہوتا ہے یہ گروپ آف ورڈس ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ حروفوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ تو لفظوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، لفظوں کو ملا کے ایک جملہ بنتا ہے۔ اس طرح آپ کو جملہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح یہاں دیکھو روٹی ووٹی کھا کر جاؤ، روٹی ووٹی کھا کر جاؤ، ہمیں بتانا ہے کہ اس میں کتنے لفظ ہیں۔ دیکھو روٹی ووٹی کھا کر جاؤ، 1 2 3 4 اور 5، اس میں 5 لفظ ہے۔ اسی طرح کیا آپ نے چائے وائے پی لی ہے؟ اس میں دیکھیں گے ہم 1 2 3 4 5 6 7 لفظ ہے۔ حروف ملانے سے لفظ بنتا ہے، اس میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 6، اس میں 6 لفظ ہیں۔ تو اس طرح یہ اس کو کہتے ہیں جملہ۔ اب اس کو آپ کو مشق کرنے ہیں، کچھ مثالیں دیکھنے ہیں، پھر دیکھیں کتنے جملے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ جملہ جو ہے، جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ جو ہے یہ حروفوں سے ملا کے بنتا ہے۔ جملہ جو ہے یہ حروف سے ملانے سے بنتا ہے۔ تو لفظوں سے ملا کے، حروفوں سے ملا کے لفظ بنتا ہے۔ اب یاد رکھنا ہمیں حروف تہجی جو ہے، پھر ان حروف تہجی کو ہم ملا کے، یعنی 2 حروف 2 سے
دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے. پھر اسی طرح ان الفاظ ملانے سے جملہ بنتا ہے. تو جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لفظ جو ہیں. اب یہ لفظ جو ہے، ہم نے لفظ بولا، دیکھو جو کچھ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اب اس لفظ کی کچھ قسمیں بھی ہے جو ہم نے پڑھا. یہ لفظ تو ہم نے پڑھا لفظ جو ہم کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے، پھر لفظوں کو ملا کے جملہ بنتا ہے. لیکن یہ لفظ جو ہیں اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ لفظ کس سے کہتے ہیں.